پسند کی شادی یا کچھ اور. سانحہ ڈگاری. ڈگاری ایک علاقہ ہے کوئٹہ سے تقریباً کوئی 45 کلومیٹر دوری پر، جہاں بروہی بلوچ رہتے ہیں. کچھ دن پہلے یہ ویڈیو وائرل ہوئی کہ 20-30 آدمیوں نے ایک عورت کو پکڑا اور وہاں سر عام اس کو گولیاں مار دی. بعد میں ایک آدمی کو گولیاں ماری اور یہ بات مشہور ہوئی کہ پسند کی شادی پر ایسا کیا ہوا ہے. بڑا افسوس ہوا کہ اسلام میں اس چیز کی اجازت ہے کہ لڑکی جوان ہے جب چاہے اور کف میں جو ہے وہ نکاح کر سکتی ہے. اگر اس نے نکاح کیا ہے تو اس طرح ان کو بے دردی سے قتل کرنا یہ مناسب نہیں ہے. یہ وائرل ہوئی ویڈیو اور پھر چیف جسٹس بلوچستان نے اس کا نوٹس لیا اور ان لوگوں کو پکڑا جا رہا ہے، لیکن باتیں کھل رہی ہیں. اب کل وزیر اعلیٰ بلوچستان نے یہ کہا ہے کہ بھائی ایسا نہیں ہے جس طرح سوشل میڈیا پہ دکھایا جا رہا ہے. اصل میں جو بانو جو لڑکی نہیں بلکہ عورت ہے اس کے 5 بچے ہیں، اور جو احسان اللہ ہے اس کے 4 بچے ہیں. بانو کی عمر 35 سال اور احسان اللہ کی عمر 50 سال کے قریب ہے، تو یہ شادی شدہ ہیں. بانو اپنے 5 بچوں کو چھوڑ کے احسان اللہ کے پاس چلی گئی اور اس کے پاس رہنے لگی، اپنے بچوں کو چھوڑ گئی، طلاق بھی نہیں لی. تو اس عمل کو اسلام میں بہت برا جانا جاتا ہے کہ اگر آپ نے جانا ہے تو آپ طلاق لے کے پھر چلی جائیں. لیکن انہوں نے بغیر طلاق کے، جو وزیر اعلیٰ بلوچستان ہے اور وہاں کی جو پولیس ہے اس کا کہنا ہے کہ وہ اس کے پاس رہنے لگی. اور اسلام میں یہ بڑی خطرناک بات ہے. اگر اس طرح شادی شدہ جوڑے آپس میں ملیں اور یہ بدکاری کریں تو ان کے لیے رجم ہے. تو کچھ دن بعد پھر بانو واپس آ گئی. بچوں کی یاد اس کو ستایا تو واپس آ گئی، اور پھر گھر والوں نے، رشتہ داروں نے کہا کہ جی ہم آپ کو معاف کریں گے لیکن شرط یہ ہے کہ آپ ہمیں احسان اللہ کا پتہ بتائیں. انہوں نے بھی ایک طریقہ، ایک واردات ڈالی کہ کسی طرح ہم دونوں کو پکڑیں، اور انہوں نے ہماری عزت جو ہے وہ مٹی میں ملائی ہے. بلوچ اس بارے میں بڑے سخت ہیں اور سندھی اس بارے میں بڑے سخت ہیں. سندھ میں ایسا واقعہ ہو تو کاروکاری کہتے ہیں، اسی طرح بلوچستان میں ایسا واقعہ ہو تو اس عورت یا لڑکی کو نہیں چھوڑتے. تو یہ تو بڑی خطرناک بات تھی. تو ایک پسند کی شادی نہیں تھی بلکہ 5 بچوں کی ماں تھی اور اپنے ایک دوست کے ساتھ وہ چلی گئی. اسلام میں اس کو کہتے ہیں رجم، کہ اگر ایسی حرکت شادی شدہ جوڑا کرے تو اس کو رجم کیا جائے گا، اسے پتھر مار کے اس کو ختم کیا جائے گا. جو انہوں نے کیا ان لوگوں نے، ٹھیک ہے، یہ ان کا حق نہیں بنتا، لیکن اسی طرح کا حکومت وقت کو کرنا ہے. اسلامی قانون کے مطابق جو ہوا ہے یہ حکومت وقت کرے، کیونکہ رجم یہ ہوتا ہے کہ شادی شدہ جو جوڑا ہے اس نے اگر بدفعلی کی ہے، یعنی ایک شادی شدہ لڑکی ہے ادھر شادی شدہ لڑکا ہے، ٹھیک ہے، وہ آپس میں ملتے ہیں اپنے شوہر اور اپنی بیوی کو چھوڑ کے، تو ان کو رجم کرنا ہوتا ہے. ہاں اس میں کچھ شرائط ہیں کہ 4 گواہ موجود ہونے چاہیے یا خود غلطی کرنے والا مرد یا عورت اعتراف کرے. اسلام میں اس کی بڑی مثالیں ملتی ہیں. مسلم میں پورا ایک چیپٹر ہے، رجم کا چیپٹر ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم بھی رجم کرتے ہیں، نبی علیہ السلام نے بھی رجم کیا تھا، کوئی اس بات کو بھولے نہیں. اور ماعز اسلمی کا پورا ایک واقعہ موجود ہے. حضرت ماعز اسلمی، ان سے یہ خطا ہوئی تھی، نبی علیہ السلام کے پاس آئے اور بار بار عرض کیا رسول اللہ میرے سے خطا ہوئی ہے. آپ علیہ السلام فرماتے کہ تم مجنون تو نہیں ہے؟ انہوں نے کہا نہیں جی میرے سے خطا ہوئی ہے. پھر وہ گواہ لے آئے تو ان کو رجم کیا گیا. تو انہوں نے اس چیز کا ازالہ کیا. تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایسی توبہ اس نے کی ہے کہ پوری امت میں بانٹ دی جائے تو اس کے لیے کافی ہوگی. تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پھر اس کے لیے دعائے بخشش کی. دوسرے دن راوی کو شک یا تیسرے دن آپ علیہ السلام اس کے گھر گئے. صحابہ کرام علیہ رضوان بھی بیٹھے ہوئے تھے اور آپ علیہ السلام نے کہا بھی بھائی کے لیے دعا کرو. سب صحابہ کرام نے جو ہے وہ اس کے لیے دعا کی. اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ فوت ہونے کے دوسرے دن یا تیسرے دن آپ بیٹھ کے دعا کر سکتے ہیں، جس کو میثال ثواب کہتے ہیں. اسی طرح ایک اور واقعہ، تھوڑے دنوں بعد نبی علیہ السلام کے زمانے میں ایک غامدیہ عورت وہ آئی، عرض کی یا رسول اللہ میرے سے خطا ہو گئی ہے
تو فرمایا کہ کوئی گواہ، وہ گواہ بھی لائی اور پھر یہ بتایا کہ اس برائی سے میرے ہاں حمل بھی ٹھہرا ہے۔ تو آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اب ہم تمہیں رجم نہیں کریں گے، جب یہ حمل گرے گا یعنی بچہ پیدا ہوگا اس کے بعد آپ کو رجم کریں گے۔ وہ سچی توبہ کر رہی تھی۔ تو ایک انصاری کے حوالے کیا کہ آپ نے اس کا خیال رکھنا ہے، پانی وغیرہ، کھانے وغیرہ جو ضروریات اس کو آپ نے دینی ہے۔ تو اس نے بچہ جنا اور وہ آگے یا رسول اللہ میں حاضر ہوں۔ تو آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کبھی بچہ چھوٹا ہے اس کو دودھ پلاؤ، جب یہ روٹی کھانے کے لائق ہو جائے گا تو پھر ہم یہ معاملہ کریں گے۔ تو جب وہ روٹی کھانے کے لائق ہوا اور وہ روٹی کھا رہا تو اس کے ہاتھ میں روٹی تھی، وہ لے آئی، یا رسول اللہ بچہ جو ہے وہ ہو گیا اس کہ وہ روٹی کھا سکتا ہے، تو اس کو پھر رجم کیا گیا۔ تو واضح مثال اسلام میں کہ جو آدمی اس طرح بدکاری کرے اسے رجم کیا جائے گا۔ تو یہ ان لوگوں کا حق نہیں تھا کہ یہ کام کریں، یہ حکومت وقت کا حق تھا یا عدالتوں کا حق تھا کہ اس زانی کو یا اس جو ہے وہ خطا کار کو وہ ثواب دیتے۔ اگر اسلامی قانون ہوتا تو بے عینی یہی سزا ہوتی۔ اسلامی قانون میں بے عینی، اب جو پتھر مارا جاتا تھا اس زمانے میں، اب انہوں نے گولی ماری، اسلامی قانون میں سزا یہی ہے۔ لیکن ان کو قانون ہاتھ میں لانے کی ضرورت نہیں تھی اور یہ ان کا عمل ٹھیک نہیں ہے۔ یہ جو ہے وہ عدالتوں کو جاتے رجوع کرتے اور پھر عدالتیں جو فیصلہ کرتی وہ بہتر ہوتا، لیکن انہیں پتہ تھا ہماری عدالتیں کیا کر رہی ہیں۔ تو لوگوں کا عدالتوں سے اعتبار اٹھ گیا ہے، تو اس وجہ سے بھی لوگ قانون اپنے ہاتھوں میں لے رہے ہیں۔ اور عدالتوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ ہم عوام کو انصاف دے رہے ہیں کہ نہیں دے رہے۔ وہ انصاف اپنے آپ کو دے رہے ہیں، بلکہ آپ اپنے آپ کو کیا دیں گے۔ پرسوں کا واقعہ ہے کہ کچھ لوگوں پر جو ہے وہ FIR کٹی، اس لیے کہ انہوں نے ججوں کی پلیٹیں استعمال کی، جن پلیٹوں پر جج کھاتے ہیں تو ان پلیٹوں کو انہوں نے استعمال کیا۔ یہ پرسوں کا واقعہ ہے، تو ان پر FIRs کٹی اور ان کو پکڑا گیا۔ یہ ان کا انصاف چل رہا ہے۔ تو کسی کو بھی قانون ہاتھ میں لینے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ بات بھی سوچنے والی ہے ہمارے ان بچوں اور بچیوں کو کہ اپنے والدین کی عزت کو آپ کیسے ملیہ میٹ کرتے ہیں، ان کی عزت کس طرح خاک میں مل جاتی ہے، وہ معاشرے میں رہنے کے لائق نہیں ہوتے جب آپ اس طرح حرکت کرتے ہیں۔ آپ کسی کے ہاتھ چلے جاتے ہیں اور آپ ایک شادی شدہ جوڑا ہو کہ آپ کا شوہر بھی ہے، اس کے بعد آپ چلے جاتے ہیں تو کتنا بڑا خطرناک معاملہ ہوتا ہے۔ تو یہ چیز بھی دیکھنے والی ہے۔ آج کل مجھے رات کو ایک دوست آیا، انہوں نے کہا جی کافی ساری ایسی ایپیں آئی ہیں جس میں انہیں خاص طور پر لڑکیوں وہ ہائر کرتے ہیں اور وہ 5,000 6,000 10,000 روپے دیتے ہیں، اور اس پہ لڑکیوں نے کیا کام کرنا ہوتا ہے، صرف بیٹھنا ہوتا ہے، صرف اسکرین ٹائم بڑھانا ہوتا ہے، ان کو پیسے مل رہے ہوتے ہیں۔ تو ظاہر اسکرین ٹائم بڑھائیں گی، وہ بیٹھیں گی، گپ شپ ہوگی، بات ہوگی، تو اس طرح فرینڈ شپ بڑھے گی اور اس طرح کے معاملات ہوں گے۔ تو یہ ہمارے بچوں کو دیکھنا چاہیے کہ کل آپ اپنے والدین کو کس طرح ستاتے ہیں، کس طرح پھر تکلیف کا معاملہ ہوتا ہے۔ پھر والدین جو اگلا قدم اٹھاتے ہیں، اور یہ معاشرے میں لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب علی دیکھو جی پسند کی شادی تھی۔ پسند کی شادی نہیں تھی، وہ تو شادی شدہ جوڑا تھا جو وہ چلے گئے اور بہت بھونڈی حرکت کی اور اس طرح کا معاملہ ہوا۔ پھر انہوں نے ان کو وہ کسی بہانے سے لے آئے اور ان کو کہا کہ آپ، اس بانو کو کہا کہ آپ بتائیں وہ کدھر ہے احسان اللہ۔ اس کو پھر لایا گیا، پھر اس کو پکڑا گیا اور انہوں نے اپنے ہاتھوں سے اس کو سزا دی۔ یہ ان کا کام نہیں تھا، یہ حکومت وقت کا کام ہے۔ یعنی عدالتوں میں جاتے ہیں اور وہاں سے سزا ملتی ہے، لیکن انہیں پتہ ہے عدالتوں میں کیا ہو رہا ہے۔ آپ کو پتہ ہے پچھلے دور میں کوئٹہ میں ایک جو ہے وہ پولیس والا کھڑا تھا، اس نے اشارہ کیا گاڑی کو، ٹریفک والا تھا، تو وہاں کا جو منسٹر تھا اس نے اس کے اوپر گاڑی چڑھا دی، اس کو شہید کر دیا، اور 1.5 سال کے بعد وہ بری ذمہ ہو کے واپس آ گیا، باہر آ گیا۔ یہ ہماری عدالتوں کا حال ہے، اس لیے لوگ جو ہے وہ عدالتوں سے دور رہتے ہیں اور قانون اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں۔ بہرحال یہ اصل حقائق یہ ہیں، وہ پسند کی شادی نہیں تھی، وہ شادی شدہ عورت تھی اور 5 بچوں کی ماں تھی، اور وہ احسان اللہ کے ساتھ چلی گئی تھی، اور احسان اللہ بھی 4 بچوں کا باپ تھا، اور یہ معاملہ ہوا جس وجہ سے ان کے خاندان نے ان کو یہ سزا دی۔